ایک اور چیز بولنا چاہوں گا. پچھلے دنوں، اور ایک تو بلکہ ایک چیز میں اور زیادہ نہیں کہتا، میں اس ایوان کے سامنے لاؤں گا. سر، ہمارے یہاں 3 جو ستون ہے، دی لیجسلیچر جس کا ہم حصہ ہے، دی ایگزیکٹو جس کا میں حصہ ہوں اور ہمارے وزراء حصہ ہیں، اور تیسری جوڈیشری. ان تینوں کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں آئین میں. اچھا، ان تینوں کو یہ ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ آئین کو پریزرو، پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کریں. باقی سب جو ہے نا، ایک عام شہری کا یہ کام نہیں کہ وہ پریزرو، پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرے، وہ آئین کو فالو کرے. لیکن لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایگزیکٹو، ان کے اوتھ میں ہے، صرف ان کے اوتھ میں ہے کہ ٹو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اب اگر ہم ایک دوسرے کے ٹرف میں جانے لگے، اگر ایگزیکٹو کے ڈومین میں لیجسلیچر انٹرفیئر کرے اور وائس ورسا، تو آئین کی پامالی ہوگی اور کام صحیح نہیں چلے گا. سملرلی اگر جوڈیشری جو ہے وہ کسی اور کے ٹرف میں جائے اور ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کے اندر انٹرفیئر کرے تو آئین کی پامالی ہوگی. دے ول ناٹ بی پریزرونگ، پروٹیکٹنگ اینڈ ڈیفینڈنگ دی کانسٹیٹیوشن. اور اس سلسلے میں ایگزیکٹو کے ساتھ تو سر مسئلہ ہوتا رہتا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اعلیٰ عدلیہ کو بتائیں کہ جی چیف سیکرٹری کو، آئی جی کو، سیکرٹریز کو، اور دھمکیاں دی جاتی ہیں آؤ نہیں تو چیف منسٹر کو بلا لیں گے. یہ تو ہوتا رہا ہے، آرٹیکل 248 ہے. لیکن ریسنٹلی ایک ایسی چیز ہوئی جہاں پہ لیجسلیچر کے ڈومین کو ڈائریکٹلی انٹرفیئر کیا گیا. اس ایوان نے 2015 میں ایک قانون، آپ ہی اسپیکر تھے سر، قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت، ایک قانون پاس کیا. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا نام بدل کے ہم نے پیر عبد القادر شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ رکھا. پیر عبد القادر شاہ صاحب جو میرے خیال ہے 5 بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، جو وفاقی وزیر تھے، ان کے ایک بیٹے ابھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ایک بیٹے میرے اسپیشل اسسٹنٹ ہے، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ پورے سندھ کے لیے. ان کے نام پہ اس اسمبلی نے ریکگنائز کر کے رکھا. 2017 میں ایک کیس فائل ہو جاتا ہے 2 سال بعد، یعنی آپ کو کسی قانون سے ہو تو اسی وقت فائل کریں کیس. 2017 سے وہ چلتے چلتے 2023 میں پچھلے ہفتے ایک کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ جی میں اس کا نام بدل دیا، میں نے، ہم نہیں مانتے. میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا اسی بات سر بالکل، آپ نے بھی اس کو نوٹ کر کے بھیجا. ہم نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ لیجسلیچر کے پاورز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گی. تو یہ ایشوز بھی ہمیں آ رہے ہیں چلانے میں. میں یہی سب سے درخواست ہے کہ ہم لیجسلیچر، اور کبھی کبھی بہت ہی معذرت کے ساتھ لیجسلیچر بھی کوشش کرتے ہیں ایگزیکٹو کے پاور میں انٹرفیئر کرے جب جوڈیشری کرتی ہے، یا ہم اگر کریں. یعنی میں دونوں ٹوپیاں پہنے ہوئے لیجسلیچر میں بھی ہوں اور آپ کے ایگزیکٹو میں بھی ہوں. تو یہ میری تو بڑی کوشش رہتی ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے، ایگزیکٹو کوئی ایسی چیز کہے جو کوئی لیجسلیچر کے پاور میں، تو میں منع کر دیتا ہوں کہ جی بالکل نہیں. اینڈ وائس ورسا اگر لیجسلیچر کوئی ایسی چیز ہے تو میں اس کو ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی یہ ایگزیکٹو کا ڈومین ہے. تو یہ چیز میں ایوان کے سامنے لانا چاہ رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ساتھ دیں گے اس میں کہ اسمبلی کے قوانین کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس بہت ججز کے نام پہ بھی ادارے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے جسٹس بھگوان داس کے نام پہ ایک پارک بنایا ہے، اس کا نام رکھا ہے، اور وہ رکھا ہے لوکل گورنمنٹ کی جو پاور ہے کے ایم سی کو، اس کے سلسلے میں. جسٹس کیانی کے نام پہ روڈ ہے، ہمارے شہداء کے نام پہ میجر عزیز بھٹی شہید، اور کئی ایسے میں نام ابھی خیال ہوں. لیکن کسی ادارے
اور خاص طور پہ صوبے کے سب سے بڑے ادارے کے قانون بنائے ہوئے نام کو کوئی جوڈیشری کرتی ہے تو ہم اس کو ضرور ریزسٹ کریں گے, ہم اپیل میں جائیں گے. میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ اس کی اپیل جلدی تیار کرے اور وہ بھیجے. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں ہمارا خیال ہے کہ جوڈیشری تجاوز کر رہی ہے اپنے حد سے جو کہ اس آئین میں دیا گیا ہے, انہیں آئین میں ساری چیزیں موجود ہیں, ہم اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے. اور یہ اس چیز کیبنٹ میں بھی آئی تھی اور کیبنٹ نے بھی یہ بات کہی تھی, میں اسمبلی کے سامنے بھی یہ بات لے آیا ہوں. سر وائنڈ اپ کرتے ہوئے, اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, نماز کا ٹائم بھی ہے, میں نے صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا ہمارا ڈیفیکلٹ سال تھا فلڈس کی وجہ سے, آپ سب کو پتہ ہے کرٹیسزم بھی بہت ہوئی, لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ ہمارے سارے ممبرز, ہمارے سارے منسٹرز اپنے اپنے علاقوں میں اور جہاں جہاں فلڈ کی ضرورت تھی وہ موجود تھے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. اور اسی لیے ہم تیار ہیں کسی وقت بھی لوگوں کے پاس واپس جانے کے لیے. ان کا ہم نے کہا ہے کہ جی لوگ ہمیں جج کریں ہماری پرفارمنس پہ, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے بھی سندھ کی عوام نے سرخرو کیا ہے اور آگے بھی سندھ کی عوام سرخرو کرے گی. اس مشکل سال کے ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے پچھلے سال 10 مارچ تک کے میرے پاس نمبر سے ہیں بھی, ڈیولپمنٹ میں 95 بلین خرچ کیا تھا پچھلے مالی سال میں. اس سال ہم 129-130 ارب روپے ہم خرچ کر چکے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ کا, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش کی ہے کہ پیسے کنزرو کیجیے. آسٹیریٹی میجرز ہم نے بیک ان نومبر فلڈس کے بعد, یہ اتنی پوری ڈیٹا ہے میرے پاس, ڈیٹیل ہے کہ جو آسٹیریٹی میجرز کی تھی اس سے ہم نے کافی اپنی ایکسپینڈیچر میں کمی لائے ہیں. اور جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا آپریٹنگ ایکسپینس ہے 148 ارب روپے ہے صوبے کا آپریٹنگ ایکسپینس ہے. جس 148 ارب روپے میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی جو ڈیولپ, فار ایگزامپل SIUT کی جو گرانٹ جاتی ہے وہ بھی اس آپریٹنگ ایکسپینس میں آتی ہے. لیکن اور بہت سارے ادارے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, 148 ارب میں سے ہم نے 8 مہینے میں یعنی اپ ٹو اینڈ آف فیبرری 80 ارب سے کم ہم نے خرچ کیے ہیں. اگلے 4 مہینے ہاں اینڈ میں کچھ زیادہ, بیکاز وہ جو گرانٹس ہوتی ہیں ہم پیسے کنزرو کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ جی ہمارے پاس سپیس بنے گی نہیں, اگر سپیس بنے گی تو وہ ہم خرچ کریں گے. تو ہم وہ آسٹیریٹی میجرز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں اور اس سے ہم نے فرق لیا ہے. نیکسٹ ایئر کے لیے ہماری پرائرٹی, اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ پہلے دن سے ہو رہا تھا اور مجھے تھوڑا سا جو پرانے ممبرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا گلا بھی, نئے ممبر یار بیچارے نئے آئے ہیں ان کو نہیں پتا. جو پرانے ممبر, اس میں نے بتایا نا یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہے. اچھا ادھر کہا گیا پہلے دن, جو مجھے میں نے دیکھا بھی پارلیمنٹری افیئرز منسٹر نے اسی وقت بتایا کہ جی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پہلے حکومت آ کے پریزنٹ کرے. وہ بھائی یہ مقصد ہی نہیں اس سیشن کا. یہ جو ہے رول 145 جو دیتا سر, یہ پری بجٹ جو ہے سوری 143 میں ہے, اور اس میں کہتا کیا ہے کہ notwithstanding anything contained in these rules, the Minister of Law and Parliamentary Affairs and Consultation and the Finance Minister shall include in the list of business the general discussion seeking proposals of the members for the next budget. It never says that the government has to present a proposal and then that will be discussed. We can't do something which is outside the rules of procedure. First of all, there's no provision like this in any other assembly. We've made this provision. We are inviting the members to come and give the proposals. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت اپنے proposal دے پھر ہم بات کریں گے. میرا خیال ہے نامناسب تھا یہ, اور جو سینئر ممبرز تھے اپوزیشن کے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے پرپوزل, میں ویری نائس آف ہر, بٹ with immediately it was not required. She went an extra mile and she didn't need to do it because this is what we have to present in the budget. آپ کے proposals آئیں گے, ہم ان کو incorporate کرنے کی کوشش کریں گے, جو بھی
مناسب ہوں گے جو کہ ہو سکتے ہیں. یہ مقصد ہے اس کا کہ آپ کے پروپوزلز آئے. تو یہ نامناسب تھا کہ جی آپ پہلے اپنے آ کے چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر پروپوزل دیں پھر ہم بات کرنا شروع کریں گے. دس واز سیئنگ کہ ہم نہیں کھلتے. یہ ان کی طریقہ ہے ان لوگوں کا. ویسے کافی